بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ وفاقی دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر ایک اہم شخصیت کو یرغمال بنایا گیا۔ جب انہیں یرغمال بنایا ہوا تھا، اب جب صبح آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ اپڈیٹ آپ کے پاس آئے ہوں، لیکن جب انہیں یرغمال بنایا ہوا تھا، جس کیفیت سے انہیں گزرنا پڑا، تفصیلاً میری ایک شخصیت کی مدد سے ان سے فون پر بات ہوئی۔ کیا بتایا انہوں نے، کن حالات میں یہ سب کچھ ہوا، ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور بیرسٹر گوہر، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں، انہیں گزرے دن میں ایک پیغام ملا۔ یہ پیغام کیا تھا، کن حالات میں ملا، اور اس کی خبر کیوں اس طرح سے سامنے نہیں آئی جس طرح سے سامنے آنی چاہیے تھی، یہ بھی ابھی میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ تو ان تمام موضوعات پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ جو لائک نہ کرے وہ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے۔ ساتھ ہی الگ نیوز کے لیے بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، اور سب سے پہلے بات یہ کہ یہ موصوف قاضی فائز عیسیٰ ہیں کون، اس کی بات سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ان کو ان کے اپنے چاہنے والوں نے، ان کے پیاروں نے کس طرح سے رگڑ دیا، اس کی بھی بات کریں۔ لیکن دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ گلہ کریں جنہیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، گلہ کریں جنہیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، ہمیں تو خیر تیرا اعتبار تھا ہی نہیں۔ تو ان موصوف کی بات سب سے پہلے، تو یہ موصوف ہیں کون؟ دیکھیے، یہ موصوف وہ ہیں جو گزشتہ کچھ دنوں میں پوری طرح سے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ کیا ہوا ہے گزشتہ کچھ دنوں میں؟ ان کی اپنی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کا کیس لے کر موجود تھی، اور اس موقع پر یہ جب بات کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اگر نومینیشن پیپر چھینے گئے ہیں تو آپ الیکشن کمیشن جائیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں، ان کے ایم پی او جاری ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ کیا ہوگا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کے، بہت بڑی تعداد میں گرفتار ہونے والے لوگوں کے، ایم پی او کا سامنا کرنے والے لوگوں کے، نومینیشن پیپر سے محروم ہو جانے والے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کیا۔ اور یہ موصوف 14 لوگوں کو لے کر بیٹھ گئے کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے نومینیشن پیپرز نہیں ملے۔ ایک کانسٹیٹوئنسی میں 5 لاکھ، 3 لاکھ، 6 لاکھ، بعض جگہوں پہ 7 لاکھ بندہ ہے۔ تو 7 لاکھ بندہ حق رائے دہی سے محروم ہو جائے۔ وہ جماعت جو 70% کی مقبولیت رکھتی ہے، اگر 12 کروڑ ووٹر ہیں تو وہ جماعت کہاں پر ہے مقبولیت میں؟ وہ جماعت تقریباً 8.25 کروڑ کے آس پاس مقبول ووٹرز رکھتی ہے، اپنی مقبولیت رکھتی ہے۔ تو یہ موصوف جو ہیں، ان کی فکر نہیں کر رہے، یہ 14 لوگوں کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ موصوف ہیں، یہ وہ موصوف ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 لوگوں کو نومینیشن پیپرز نہیں ملے، لیکن یہ تمام لوگوں کے حق رائے دہی جو ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ موصوف ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان بیٹھ کر کیسے ایک سیاستدان کو تاحیات نااہل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ موصوف ایک پوری جماعت کو، اس جماعت کے تمام امیدواروں کو، اس جماعت کے تمام مخصوص امیدواروں کو ایک ساتھ نکال کے باہر لات مار کے پھینک سکتے ہیں۔ یہ وہ موصوف ہیں، یہ وہ موصوف ہیں جن کے بارے میں گزشتہ 1 سال سے بار بار ان کے بارے میں یہ بتانے والے کہ یہ آدرش وادی آدمی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے، یہ اصولوں کا کھرا آدمی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط ثابت ہوئے۔ سپریم کورٹ کے بڑے بڑے رپورٹر، حسنات ملک کو لے لیجئے، متی اللہ جان کو لے لیجئے، عدیل سرفراز کو لے لیجئے، قمبر زدی کو لے لیجئے۔ میں صدیق جان کی بات نہیں کر رہا، صدیق جان سپریم کورٹ کا ایک بہترین رپورٹر ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ان کے حق میں بات کرتے تھے، اور اب وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ستور کو لے لیجئے۔ تو یہ موصوف جس طرح سے غلط ثابت ہوئے ہیں، اس پر لوگ اب پشیمان ہیں، حیران بھی نہیں ہیں، پشیمان ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ موصوف کس کا دفاع کر رہے تھے۔
یہ اکبر ایس بابر کا دفاع کر رہے تھے، وہ اکبر ایس بابر جو گزشتہ 6-7 برس سے اپنی جماعت پر مسلسل حملے کر رہا ہے، یہ اس اکبر ایس بابر کا دفاع کرنے کو تیار تھے، لیکن یہ ایک جماعت کو اڑا کر رکھ دینے کے حق میں ہے۔ یہ وہ موصوف ہیں جن کے سامنے بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کے تمام عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہوئے، لیکن انہیں فرق نہیں پڑا۔ شام الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی میں، انہیں فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح سے الیکشن ہوئے ایم کیو ایم میں، دیگر جماعتوں میں، انہیں ککھ فرق نہیں پڑا۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ دیکھیے اے این پی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا اور 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا، ان کو فرق نہیں پڑا۔ یہ وہ موصوف ہیں جنہیں بلے کا نشان چھیننا تھا اور انہوں نے بلے کا نشان چھین کر دیا۔ احمد نورانی کا کہنا ہے کہ ان موصوف کو یہ ٹاسک ملا تھا اور انہوں نے اس ٹاسک کو پورا کیا ہے۔ یہ وہ موصوف ہیں۔ اب ان موصوف کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صدیق جان نہیں کہہ رہا، یہ ان پر مسلسل تنقید کرنے والا کوئی شخص عمران خان وغیرہ نہیں کہہ رہے۔ اب ان موصوف کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے۔ مطیع اللہ جان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب یہ مشکل میں تھے، ریفرنس کا سامنا کر رہے تھے، تو ان کا سب سے زیادہ دفاع کیا تھا، کیونکہ اصول تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا اور زیادتی کے سامنے نشانہ ہونا، تو ان کا سب سے زیادہ دفاع کیا تھا۔ مطیع اللہ جان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ ایک بہت برا فیصلہ ہے۔ عملی طور پر ایک سیاسی جماعت کو بین کر دیا گیا ہے۔ اب تکنیکی طور پہ بہت سے امیدوار یہ دعویٰ کریں گے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور لوگوں کے لیے جاننا مشکل ہو جائے گا کہ اصل میں پی ٹی آئی کا کون ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہی فائز عیسیٰ ہیں جو اپنے خلاف ریفرنس کے وقت آئین کی بڑی بڑی شقوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ یہ عدلیہ پر بہت بڑا وار ہے، آج پی ٹی آئی کے آئین کے حوالے دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ معزز ججوں نے آئین پاکستان پر نہیں، پی ٹی آئی کے آئین پر حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے لیے اتنا سخت معیار اپنایا ہے، کم از کم آئین کے آرٹیکل 18 کو ہی مد نظر رکھ لیتے۔ اب اگر اداروں نے الیکشن ڈیلے کر دیے تو قاضی فائز عیسیٰ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ مطیع اللہ جان کا سوال ہے۔ ایک اور سوال بہت بڑا ہے۔ جب انہوں نے پی ٹی آئی کے آئین کی اتنی بات کی اور کہا مجھے آپ کا منشور بڑا اچھا لگا، مجھے آپ کا آئین بڑا اچھا لگا پاکستان تحریک انصاف کو، تو ان موصوف کو پاکستان کا آئین اچھا نہیں لگا۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے، نہ پنجاب میں ہوئے نہ خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ ان موصوف کو فرق نہیں پڑا۔ یہ موصوف چیف جسٹس بن گئے، پورے پاکستان میں 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے، یہ دوسرا موقع تھا۔ ان موصوف کو فرق نہیں پڑا۔ پورے پاکستان میں خلاف ورزی ہو رہی تھی، ان موصوف کو فرق نہیں پڑا۔ آپ یہ دیکھیے کہ غیر آئینی، غیر قانونی، ناجائز نگراں حکومتیں اس وقت قومی خزانے پر بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں اور ان موصوف کو فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ موصوف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے آئین کو ایسے لے کر بیٹھے ہیں جیسے یہ اس آئین کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ موصوف ہیں۔ حسنات ملک، سپریم کورٹ کے ون آف دا بیسٹ رپورٹرز، حسنات ملک کہتے ہیں جو 2018 میں ثاقب نثار کر رہا تھا نون لیگ کے ساتھ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے۔ اچھا، ویسے یہاں میں ڈس ایگری کروں گا ذرا سا۔ جو نون لیگ کی مثال دی جاتی ہے سینٹ الیکشن کی، تو سینٹ کے الیکشن میں اپنی جماعت کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو آگے ووٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو آپ بتا بھی دیتے ہیں، تو وہ کام ہو سکتا ہے، لیکن یہاں آپ کروڑوں لوگوں کو محروم کر رہے ہیں، تو یہ بالکل مختلف معاملہ ہے۔ سینٹ والا معاملہ یہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ حسنات ملک آگے کہتے ہیں بہتر ہوتا کہ اگر یہ چیف جسٹس بنتے ہی نہ، بہتر ہوتا کہ اگر یہ چیف جسٹس بنتے ہی نہ، انہوں نے سب سے زیادہ اپنے ساتھ نقصان کیا ہے۔ پرسپشن کیا گئی؟ پرسپشن یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جتنی مرضی دلائل لکھ لیں، پرسپشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، جو داغ لگا ہے اب یہ جو مرضی کر لیں دھو نہیں پائیں گے۔ لوگوں میں میسج کیا گیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں، فائز عیسیٰ کے ساتھ جتنا پی ٹی آئی نے کیا اس سے زیادہ، 2 گنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ یہ سوال جو ہے حسنات ملک نے اٹھایا ہے۔ اسد طور سب سے زیادہ ان کا ساتھ دیا تھا۔ اسد طور نے ان کے ساتھ جو ہو رہی تھی جب ان کے خلاف ریفرنس کا معاملہ تھا، اور یاد رکھیے گا اس ریفرنس میں
یہ اپنی جائیدادوں کی منی ٹریل نہیں دے سکے تھے، اپنی اہلیہ کی، اپنی جائیدادوں کی، اپنے بچوں کی. انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، منی ٹریل دینے میں ناکام رہے. تو یہ موصوف جو ہے اسد چور ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہیں اکبر ایس بابر کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں. وہ اکبر ایس بابر جو اپنی جماعت کو تباہ کر رہا ہے اس کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں. ایسے کرنا ہے، ایسے ہی جتوا دیں نواز شریف کو. ان کے اپنے چاہنے والے ان کے بارے میں اب یہ بات کر رہے ہیں. یہ وہ موصوف ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہی ہے. دیکھیے ان کے اپنے پیاروں نے ان کو رگڑ دیا ہے، اچھا خاصا رگڑ دیا، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا. یہ میڈیا نہیں دیکھتے، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، بیرسٹر گوہر کو ایک چپ چاپ پیغام ملا. وہ جو پیغام تھا جو بیرسٹر گوہر کو ملا، اگر آپ اس پیغام کے بارے میں جاننا چاہیں تو بیرسٹر گوہر جب ہوا نا ان کے گھر پر حملہ تو وہاں گئے، وہاں سے واپس آئے، اور ایک موقع پر بیرسٹر گوہر آئے سپریم کورٹ میں اس جگہ جہاں تمام رپورٹرز موجود تھے، اور وہاں پر بیرسٹر گوہر نے رپورٹرز سے یہ کہا کہ مجھے عدالتی عملے نے کہا کہ آپ عدالت میں آپ کے گھر پر جو کچھ ہوا ہے اس کی بات مت کیجیے گا. وہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ کا پیغام دے رہے تھے. میرے پاس اس میں گفتگو موجود ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ مجھے معلومات دی، ایک سے زائد لوگوں کی، کہ یہ بیرسٹر گوہر نے وہاں پر آ کر رپورٹرز، ملٹیپل رپورٹرز تھے. یہ خبر اس طرح سے میڈیا پر چلی نہیں کیونکہ ایک الگ طرح کا ہنگامہ جاری تھا. تو ان لوگوں نے یہ بتایا، یہ سب کچھ ہوا، اور یہ موصوف جو ہیں یہ سب کچھ ہونے دے رہے تھے اور یہ پیغام بھی بھیج رہے تھے کہ ابھی ہم یہ ڈسکس نہیں کریں گے. تو یہ ان کی عدالت میں ہوا. اور ساتھ ہی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، ابھی یہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو تگڑا ہے اپنی جگہ پر وہ تو تگڑا ہے، اور جو ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے حمایت اور بڑھائے گا. تو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اب بھی تیار ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اب یہ سوچیے آپ. تو میں بتا دیتا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکبر ایس بابر جیسے لوگ جو ہیں وہ اب باقاعدہ آپ کو دوبارہ روتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اب بھی گرفتار ہوں گے، اٹھیں گے. یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا ایک شخصیت جن کے ساتھ یہ ہوا کہ ایئرپورٹ پر انہیں روکا گیا، فلک ناز صاحبہ، سینیٹر فلک ناز صاحبہ، سٹنگ سینیٹر. یہ یو کے جا رہی تھیں ایک آفیشیل وزٹ پر، ان کو روک لیا گیا اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر. ان سے کہا گیا کہ آپ کا نام ECL میں آپ نہیں جا سکتی. میری ان سے وہاں بات ہوئی، ایک شخصیت وہاں موجود تھی، ان کے ذریعے میرا ان سے رابطہ ہوا، فون پر میری ان سے واٹس ایپ پر بات ہوئی. تو میں نے یہ تمام احوال ٹویٹر پہ بھی لکھا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر امیگریشن پہ روک لیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کا نام ECL میں ہے. تھانہ ترنول میں جون 2023 کا مقدمہ ہے اور دہشت گردی کا مقدمہ ہے جون 2023 کا، اس میں آپ کا نام ہے، یہ 9 مئی کا نام نہیں ہے. یہ شینی مزاری کے ساتھ جیل بھگت چکی تھی اور وہاں سے ہو کر آئی تھی، بہت برے حالات میں تھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں وہ جیل بھگت چکی تھی، اب جب میں جا رہی ہوں تو مجھے یہاں پر روک لیا گیا. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا اب کیا ہے؟ یعنی اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے گرفتار کروائیں گے، آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے مجھے یرغمال بنا 5 گھنٹے سے. ایک خاتون وہاں پر یرغمال بنا کر بٹھائی گئی 5 گھنٹے سے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے اس وقت میں ایک کھلی جگہ پر درمیان میں بیٹھی ہوئی ہوں، آتے آتے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میرے ارد گرد انہوں نے لوگ کھڑے کر دیے، ایک تماشا سا بنا دیا ہے. میں اگر واش روم بھی گئی ہوں تو میرے ساتھ لوگ بھیج رہے ہیں کہ میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں گی. انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اور میرا منہ جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے، میں کولیسٹرول کی مریضہ ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کوشش کی میں آج اسلام آباد سے بات کروں، میں ڈیپٹی چیئرمین سینٹ ملک سے باہر ہیں، چیئرمین سینٹ سے بات کروں، میرا یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جائے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس پر آواز اٹھائی جائے لیکن کچھ ہوا نہیں. اور اس وقت مجھے بہت برے رویے، بہت برے سلوک کا سامنا ہے. اور میں نے کہا کہ اگر میرا نام ECL پر تو مجھے جانے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کو اریسٹ کیا جائے گا. تو یہ سینیٹر صاحبہ کے ساتھ کیا گیا اور سینیٹر صاحبہ جو ہے وہ مشکل صورتحال میں تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ ضرور لوگوں تک پہنچا دیں. تو میں نے ٹویٹ کر کے لوگوں کو یہ تمام صورتحال بتا دی. ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ تب تک اریسٹ ہو بھی چکی ہوں. یہ صورتحال ہے سینیٹر صاحبہ کی. وہ بیچاری
کسی سے رابطہ نہیں کر پا رہی ہیں، صادق سنجرانی سے، آئی جی اسلام آباد سے، کسی شخصیت سے بھی، کہ وہ اپنے حالات بتائیں اور یہ بتائیں کہ وہ تعاون کر رہی ہیں، کہیں بھاگ نہیں رہی، لیکن ان کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے اور یہ بری ابھی اور ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوگی، یہ سلسلہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔